بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے گزشتہ سال منظور ہونے والا کم عمری کی شادی کا بل پنجاب اسمبلی نے بھی پاس کر لیا ہے۔ اس بل کے تحت کم عمر کی شادی کرنے والے جوڑے کو نہ صرف قید بلکہ جرمانے کی سزا بھی سنائی جا سکے گی۔ گزشتہ سال جب یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا تب جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں اس کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس بل کو اسلامی احکامات سے متصادم قرار دیا تھا اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب MB عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی نے جو حالیہ قانون سازی کی ہے کہ 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی غیر قانونی ہے، آیا یہ بل ہماری ضرورت کے تحت پاس ہوا ہے یا قانون سازی ہماری ضرورت تھی، یا یہ عالمی جیسے چند روز قبل بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اب ہمارے جو فیصلے ہیں، ہمارے ہاں جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ عالمی اداروں کے دباؤ میں ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی عالمی دباؤ کا تسلسل ہے یا ہماری قومی ضرورت تھی اس طرح کی قانون سازی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس موقع پہ اس موضوع پہ بولنے کا مجھے موقع دیا۔ اور پچھلے سال یہ جو قومی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا تو اس وقت مذہبی طبقات سے اس کے خلاف آواز آئی، اور اس لیے کہ مذہب کے حساب سے اور شرعی اعتبار سے جب وہ بچی یا بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی جلدی کرنے کا حکم ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ جیسے قانون پاس ہوا ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ قانون ہے، بلکہ اگر اس قانون کی پابندی نہیں ہوگی تو اس پر سزائیں بھی موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی اگر کسی نکاح خوان نے پڑھا دی اور اس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس صورت میں اس کو 1 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ بالکل۔ تو نکاح خواہ حضرت اگر جس نے ایسے کیا ہے اسی سیدھا جیل جائے گا اور 1 لاکھ روپے بھی ادا کرے گا۔ بالکل، والدین کے لیے بھی سخت سزائیں ہیں اور جوڑے کے لیے بھی ہے جو شادی شدہ ہم کرتے ہیں باہر ملکوں کی نقالی قانون کے اعتبار سے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس سے بالکل بہت زیادہ مختلف ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ اس سے بالکل مختلف ہے اور ہم یہ برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کے 5 بیٹیاں ہیں، وہ اپنی 5 بیٹیوں کا جب وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کے ساتھ فکر شروع ہو جاتی ہے، یہ بچی خصوصاً بچی کے بارے میں، یہ بچی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، کوئی اچھا خاندان اس کے لیے آ جائے، وہی فکر لگی رہتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے وہ 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال تک تو وہ منگنی کر کے بچی کو رخصت کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اس سے اپنی عزت کو سمجھتے ہیں اس میں۔ اب اگر ایک بندے کی 5 بیٹیاں ہیں اور اس کی عمر وہ انتظار کرے گا کہ اس کی بچیوں کی عمر 18 سال ہو جائے اور پھر 18 سال ہونے کے بعد پھر وہ شادی کرے گا تو اس کے لیے وسائل کے حساب سے بھی اور اس کے لیے معاشرے کے حساب سے بھی اس کے لیے بہت پریشانی کی باعث بات بنے گی، کیونکہ وہ اپنی بچی کا اگر رشتہ اس کے پاس مناسب رشتہ موجود ہے وہ کر نہیں سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کی بچی بڑی ہے، ہمارے حساب سے دیکھیں شرعی اعتبار سے ایک بلوغت کی ایک عمر ہے اور ایک بلوغت کی علامات ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شریعت میں کم از کم بچی کی عمر جو ہے وہ 9 سال ہے، 9 سال۔ تو یہ زیادہ تر بلوغت کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یعنی کسی کے رہن سہن، اس کی آبادی، آب و ہوا، اس پر منحصر ہے۔ وہ جہاں مطلب ہے کہ زیادہ اچھا کھانا پینا اور یہ ہے کہ آب و ہوا گرم ہوتی ہے، پھر یہ ہے کہ وہاں
بچے اور بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کے ماحول پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ. اب اس میں آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا، بلوغت کی عمر الگ چیز ہے، علامات بلوغت الگ چیز ہے. الگ چیز ہے. علامات بلوغت 9 سال میں، 10 سال میں، 11 سال میں، 12 سال میں ہو سکتی ہے، اور بالغ ہونے کی جو شریعت کے اندر اس نے اندازہ لگایا وہ 15 سال ہے. 15 سال پہ اگر اس میں علامات بلوغت بھی نہ بھی ہوں تو بچہ اور بچی جو ہے وہ بالغ قرار دیے جاتے ہیں، اور اس کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھو. تو اب اگر ایک بندہ اس طریقے اس کے 5 بچیاں ہیں، اب وہ 5 بچوں والا انتظار کرے گا کہ اس کی بچیاں 18 سال کی ہو جائے، اور 18 سال کے بعد پھر وہ شادیاں کرے گا، تو اب وہ 18 سال تک بچوں کو اپنے گھر کے اندر رکھے گا تو اس کے لیے وبال جان ہو جائے گی. وبال جان اس لیے اس کے لیے ہوگی کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں کہ بچیاں پڑھیں گی، کالج میں پڑھے گی، ہمارے پاس سسٹم موجود نہیں ہے. ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں، خواص کی بات نہیں کرتے ہیں. جو عام آدمی کی بات ہے وہ اپنی 5 بچیوں کو کہاں کیا کرے گا اس کے ساتھ. اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، تو اللہ پاک دینی مدارس والوں کو جزائے خیر دے کہ اس میں اکثر و بیشتر لوگ جب بچوں کی شادیاں ہونے کے انتظار میں وہ مدرسۃ البنات میں، یعنی لڑکیوں کے جو مدرسے ہیں وہاں اپنی بچیاں بھیج دیتے ہیں. بالکل. تو اس حساب سے وہ سمجھ کے چلو یہاں یہ مشہور رہیں گی. وہ اگر ہم یہ قانون جیسے کہ نافذ ہوا ہے، اور اس قانون پہ صرف یہ قانون نہیں ہے بلکہ اس کے قانون کی پابندی کا بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس قانون کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر کسی نے مطلب ہے کہ بچی سے لے کر کے دوسرے صوبے میں چلے گیا، جی، ایک وہاں صوبے اس سے بچی جا کی کے شادی دوسرے کرائی. صوبے میں شادی کرا دی. ہاں، تو چلو یہاں سے لے جاتے ہیں دوسری جگہ شادی کرتے ہیں، تو اس پر یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے جرمانہ، بالکل. اور 7 سال کی قید ہے اس میں. انسانی اسمگلنگ اس سے قرار دی گئی ہے. اب ہم اپنے معاشرے کو کمپیئر کرتے ہیں باہر سے کمپیئر کرتے ہیں کہ چلو، لیکن باہر کا نظام تو اور ہے نا. وہاں پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے، وہاں مطلب ہے کہ تعلیم کا نظام موجود ہے. وہاں تعلیم اتنی سستی ہے کہ ہر بندہ اسی ہے کہ اپنی بچی کو تعلیم کی درجہ میں بھیج سکتے ہیں. آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ کے یہاں تو مطلب ہے کہ نئے ایسے معیاری اسکول موجود ہے عوامی سطح پہ، اور نئے ایسے مطلب ہے کہ یونیورسٹی اور کالج ہے کہ جہاں آپ اپنی بچیوں کو بھیج سکیں. میں کہتا ہوں کہ اس قانون کی فائدے سے زیادہ یہ ہے کہ معاشرے کو نقصان ہو. جی بالکل. اچھا، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا، جمعیت علماء اسلام نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی. لیکن جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے، ہمارے ہاں ایک سیاسی کلچر آپ کہہ لیں، روایت کہہ لیں، کہ جب قانون سازی کوئی ایسی ہوتی تھی جو شاعر اسلام کے خلاف ہوتی تھی یا اسلامی احکامات کے خلاف، تو عوامی سطح پر اس کا ایک رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا. عوام احتجاج کرتے تھے لوگ، اور مذہبی جماعتیں اس کو لیڈ کرتی تھی. اب یہ ہے کہ وہ روایت دم توڑ رہی ہے، اور مذہبی جماعتیں بھی پارلیمنٹ میں تو ضرور آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی قانون سازی کے خلاف یا حکومت کی اقدامات کے خلاف عوامی سطح پہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا. مذہبی طبقہ شاید ان چیزوں کو اب قبول کرنے لگا ہے، یا کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، یہاں جو قوانین بنتے ہیں، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، 1958 میں ایوب خان جو فیلڈ مارشل تھے ان کے دور میں یہ قانون بنا تھا، آئلی قوانین کے نام سے. اور اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ مرد اگر طلاق دے اس وقت تک یہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک یونین کونسنسس جا کر کے یہ معاملات پہ نہ پائے، تب جا کے طلاق ہوگی. اس پر ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی، اور اس وقت جو علماء تھے انہوں نے اس موقع پہ بولا بھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ ایک شادی کے علاوہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو یہاں وقفے سے قوانین آتے رہتے ہیں. اب آپ نے جیسے کہ پوچھے کہ عوامی رد عمل اس پہ نہیں آیا، تو عوامی رد عمل اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں یہاں تو قانون بنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر قانون کی پاسداری اور قانون کا اپلائی نہیں ہوتا ہے. پھر انہوں نے قانون بنا دیا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ یہ کہ وقت قانون رہے گا اس کے بعد ہم اپنی منمانی شروع کر دیں گے. پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کون سنتا ہے اپنے معاملات کے اندر، اور قانون کو کون پاسداری کرتا ہے، پھر ہم کون ہوگا جو ہم سے اس بارے میں پوچھے گا.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگ اس کو مطلب ہے کہ ہلکا لے رہے ہیں، لیکن قانون تو پھر قانون ہے، اس میں قانون ایک قانون ہے، جی اور یہ قانون دیکھیے ہمارے سندھ کے اندر یہ قانون تو پنجاب میں ابھی نافذ ہوا ہے قومی اسمبلی، تو سندھ کے اندر تو یہ ہے کہ 2013 سے ہے، پہلے سے یہ قانون موجود ہے. ہے جی 2013 سے 13 سے. قانون موجود ہے، اور 2013 سے جو قانون موجود ہے تو اندرونی سندھ کے اندر تو یہاں تو مطلب ہے کہ شادی مطلب ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہ بچی کی شادی ایک لڑکے کے ساتھ ہو، وہاں تو قرآن کے ساتھ بھی شادیاں کرائی جاتی ہیں، بالکل قرآن کے قرآن ساتھ سے. شادی کرنا، اور معاہدوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ، تو وہ 2013 سے ہے اس پہ، لیکن اس کی پاسداری نہیں ہو پاتی ہے، تو اس لیے عوام نے بھی یہ ہے کہ اور عوامی حلقوں کے اندر اس مسئلے کو بہت ہلکا لیا گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ قانون تو ہے، لیکن جب ہم اپنے مطلب ہے کہ کرنا چاہیں گے تو اپنی طریقے سے کر دیں گے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس طرح کی قانون سازیاں کر کے قانون کی اہمیت کو خود ہی ختم کر رہی ہے، کم کر رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں قانون یہاں جو قوانین بنتے ہیں تو ہماری یہ عائلی قوانین، یہ فیملی لا کہلاتا ہے. جی اب یہ قوانین بناتے ہیں تو فیملی لا کے اندر بہت سے خود ایسے قوانین ایسے ہیں جو شریعت متصادم ہیں. مثال کے اس کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں خلا ہوتی ہے، بالکل. جب لوگ فیملی کورٹ میں جاتے ہیں تو اس فیملی کورٹ کے اندر جج یہ ہے کہ خلا دے دیتے ہیں. خلا حقیقت کے اندر طلاق ہے، طلاق کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے، بالکل. سمجھے، لیکن وہ خلا کے مطلب ہے کہ طلاق لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب ہے کہ آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، ابھی میاں بیوی کے درمیان اس کے درمیان خلا ہو گیا. لیکن جو آپ اگر کسی مطلب ہے کہ کسی دارالافتاء میں آپ جاتے ہیں اور کسی مفتی سے یا کسی عالم سے آپ پوچھتے ہیں کہ خلا کی ایسی مطلب ہوئی ہمارے درمیان، فیملی لا نے ہمارے درمیان جدائی کر دی، تو وہ کہہ دیتے کہ بھائی نہیں، یہ خلا نہیں، یہ طلاق نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہ ہے کہ شوہر طلاق نہ دے. تو یہ ہے کہ اس طریقے سے قوانین کے اندر بھی نقص موجود ہیں. بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ وہ شریعت سے متصادم ہیں، ان کی اور شریعت کے درمیان کوئی میل نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، جو آئین جو ہے 1973 اس کے بعد یہ بنا دیا گیا تھا، اور اس کا یہ مقصد تھا کہ جو ایسے قوانین جو قرآن اور سنت سے منافی ہے یا اس سے متصادم ہیں، ہم کیا کریں کہ اس کو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اس سے بنائیں. تو اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنا دیا گیا ہے. لیکن اب اسلامیاتی نظریاتی کونسل محض ایک مشاورتی ادارہ ہے، اور اس کی سفارشات کو مطلب ہے کہ قومی سطح پر قومی اسمبلی میں سینٹ کے اندر اسے خاطر خواہ میں نہیں لایا جاتا ہے. قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ ان کی سفارشات کے پابند نہیں ہیں. تو اب اگر وہاں سفارشات، پھر وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اہم موضوعات پہ بات نہیں ہوتی ہے، چھوٹے موٹے اس قسم کے معاملات پہ بات ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آپ سمجھے کہ یہ ہے کہ ایک عضو معطل ہے، عضو معطل. جی ایک عضو معطل ہے. تو وہ صرف اس سے فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ بس آپ کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اور کبھی ایسے قوانین ہوتے ہیں وہ جان چھڑانے کے لیے وہاں بھیج دیتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ آئین کی لپاپوتی کی گئی ہے کہ یہ اسلامی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ اب یہ قانون بھی وہاں بھیج دیا جائے گا. وہاں سے اگر سفارش بن کے آ جاتی ہے کہ بھائی یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں 9 سال کے اندر اگر لڑکی بالغ ہو جائے، اس میں علامات بلوغ آ جائے، تو یہ ہے کہ اس کی شادی جائز ہو جاتی ہے. بالکل. میرا اپنا خیال ہے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ان قوانین کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہم آپ نے یہ ہے کہ اس معاشرے کو، اس کو مطلب ہے کہ باہر کے معاشرے کو، اور وہ مطلب ہے کہ وہ معاشرہ کی جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اس کو دیکھ کر کے جیسے قوانین یہاں بنائیں گے، یہاں لوگوں کے لیے مسائل بنیں گے، یہاں مسائل لوگوں کے لیے بنیں گے. اس لیے کہ ہمارے یہاں جب یہ لڑکا بڑا ہو جائے، لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، تو ہر والدین چاہتے ہیں وہ عزت کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں چلی جائے، اس کی رخصتی ہو جائے. اچھا، ایک جو اس میں پنجاب حکومت جب یہ قانون پاس کر رہی تھی تو حکومتی ارکان نے کچھ تجاویز دی. اس میں سے ایک تجویز یہ تھی کہ آپ استثناء رکھ کے، جیسے امریکہ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہے
کہ اسپیشل کیسز میں وہ رعایت دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس عدالت کا آپ گنجائش رکھے کہ اگر کوئی بچی یا بچہ ایسا ہو کہ وہ شادی اس کی ضرورت ہو، وہ عدالت سے اجازت لے پھر اس شادی کو رجسٹرڈ کیا جا سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک طرح سے بالکل راستہ ہی بند کر دیا ہے اور کوئی گنجائش نہیں دی، حالانکہ جن ممالک کی ہم عموماً قانون سازی وغیرہ میں پیروی کرتے ہیں وہاں بھی یہ گنجائش موجود ہے، قوانین اپنی جگہ ہے کہ کہیں 15 سال ہے، کہیں 14 سال ہے عمر کی حد، کہیں 18 سال ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے گنجائش دی ہوئی ہے، کہیں استثناء دیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں استثناء بھی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اطلاق ایسا کر دیا ہے کہ بس ہاں ایک قانون بنا دیا گیا، اس کے اندر کوئی ایگزمپشن نہیں کیا ہے، جی کوئی استثناء کوئی ایگزمپشن انہوں نے کیا نہیں ہے کہ یہ اس کے علاوہ یہ بھی ایک صورت ممکن ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کرنے سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے معاشرتی بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی، کسی کی 5 بیٹیاں ہیں تو کیا وہ 18 سال تک انتظار کرے گا؟ یہاں تک ہی ہوتا اگر اس کے پاس رشتہ مناسب موجود ہے، اس کے پاس اگر ایک مناسب رشتہ اس کی برادری میں موجود ہے، اور لڑکا مطلب ہے کہ چاہتا ہے کہ بھئی میری رشی جلدی شادی ہو جائے، تو وہ کیا انتظار کرے گا؟ منگنی کی یہاں بات ہمارے یہاں 1.5 سال کے اندر شادی ہو جاتی ہے، بالکل، منگنی ہوتی ہے، اور اس کے مطلب ہے کہ نکاح کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس کے بعد سے پھر یہ ہے کہ 1.5 سال کے اندر یہ دونوں گھرانے جو خاندان تیاری کرتے ہیں اور شادیاں ہو جاتی ہے، اس سے معاملات طے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک کسی کے خاندان میں، یعنی اس کے ایک نقص بھی قانون کا ہے، اور اس کے خاندان میں اس کی بچی بالغ ہے، اس کی مطلب ہے کہ 14-15 سال ہوئے، وہ مناسب رشتہ موجود ہے، اور اس کے پاس گھر کے اندر 4 بچیاں اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں، 4 بچیاں ہیں، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، تو وہ اگر مطلب ہے کہ انتظار کرے گا 3-4 سال کا مزید انتظار کرے گا تو رشتہ تو اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر جب وہ عمر اس کی مطلب ہے ہمارے یہاں جب 21-22 سال کی عمر بچی کی شادی کو ہو جاتی ہے، عمر ہو جاتی ہے شادی کی، تو اس کے بعد سے پھر یہ ہے کہ لوگ کو بہت کم ہو اس کا رشتہ مانگتے ہیں۔ بالکل، ہاں، اور یہ ہے کہ 25-26 سال میں تو مانتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں کے پی کے میں اور قبائلی جہاں نظام ہے وہاں تو 13-14-15 سال کے اندر شادیاں ہوئی ہیں۔ سندھ اور پنجاب، سندھ اور پنجاب میں بھی یہی قبائلی جو علاقے ہیں وہاں بھی شادی جو ہے وہ 15 سال حد ہے۔ آپ یہ بتائیں نا کہ چلو اگر مطلب ہے کہ بالغ نابالغ ہو تو کوئی ماں باپ ہو اس کی شادی تو نہیں کراتا، بالکل ٹھیک ہے نا؟ ماں باپ جو ہے وہ حکومت کے قوانین سے زیادہ اپنے بچوں کے پاس اس کی ہمدردی ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ایک ماں باپ ایسے ہیں ان کی بچی ابھی نابالغ ہیں، ظاہر بات ہے اپنے بچوں کی شادیاں تو نہیں کرتے ہیں، وہ جب اس کی بچیوں کی مطلب ہے کہ بلوغت میں چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے، تو اگر وہ مطلب ہے 14-15 سال میں 15 سال میں 16 سال کی جیسے کہ بھی مطلب انہوں نے حد رکھی تھی، 16 سال میں اس کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ یہ بتاؤ۔ قباحت تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اس میں خرابی تو کچھ نہیں ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ اچھا، ان کا یہ ایک وہ ہے کہ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، جلدی کی شادیاں، پھر وہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، ماں کی صحت اور بچوں کی تربیت کو لے کے یہ اس طرح کے جواز اس کے لیے گڑے جا رہے ہیں۔ کہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالغ تو ہو جاتی ہے لیکن وہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوتی، جی میچور نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ذہنی طور پر وہ کیا ہوتی ہے کہ ذہنی طور پر وہ بالغ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کی عمر 18 سال ہو جائے تو ہمارے پاس کون سا ایسا معاشرہ موجود ہے کہ 18 سال کے اندر بھی وہ مطلب ہے کہ کہیں بہت زیادہ تربیت یافتہ ہو جائے گی اور 18 سال کے اندر وہ بہت زیادہ میچور ہو جائے گی۔ بالکل، اب اگر 2 سال کا فرق ہے نا تو 2 سال میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو وہ مطلب ہے کہ وہ تربیت کا نظام ہی موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہے تربیت کا نظام؟ آپ کی بچی کبھی ایسا کر سکتی ہے کہ اکیلا کسی کالج اسکول میں چلی جائے؟ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہے۔ جو خاص کر ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں تو اس کا تصور تک نہیں بھی ہے، یہاں شہری علاقے میں ہے، کوئی مطلب ہے کہ عورت کوئی لڑکی جو ہے وہ مطلب ہے کہ مطمئن ہو کر کے اپنے کالج تک جا نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ اس کا
کوئی محرم ہو، اس کا کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ، بھائی بہن بھائی کو اس کے ساتھ اس کو چھوڑ کے نہ آ جائیں. جی بالکل. معاشرت تو ہمارے یہاں، لیکن جہاں تک آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں، یورپ کی مثال دیتے ہیں، وہاں تو مطلب ہے کہ اکیلے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو. وہ اگر رات کو بھی نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ایک مطلب ہے کہ عورت کا نکلنا، بوڑھی عورت کا نکلنا مشکل ہے، پھر ایک جوان بچی اگر اکیلے نکلتی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں محفوظ ہوں گی؟ بالکل. تو ہمارے پاس ایسے تربیت کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو مطلب ہے 15 سال میں کہ غیر قانونی ہے، 16 سال میں غیر قانونی ہے، 17 سال میں غیر قانونی ہے، اور 18 سال کے اندر مطلب ہے کہ بہت زیادہ یہ پڑھی لکھی ہو جائے گی اور بہت زیادہ تربیت یافتہ اور بہت زیادہ مچور ہو جائے گی، خاندان کو سنبھال سکے گی. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اس سے مسائل بہت بنیں گے. جو لوگ مطلب حکمران ہیں، جو قوانین کو بناتے ہیں، اس فیصلے پہ سوچنا چاہیے، اور اس کے اندر مطلب ہے کہ لچک آنی چاہیے، استثناء کی اور ایسی صورتیں رکھنی چاہیے کہ جس سے یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.